لیکن انسانوں کے جانے کے بعد وہ سور آپس میں ہی لیڈرشپ کے لیے لڑ جاتے ہیں۔ کہانی آگے بڑھتی ہے، نپولین سنو بال پر حملہ کرواتا ہے، اس کے خلاف سازش کرتا ہے اور دھاندلی کر کے خود لیڈر بن جاتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ جارج آرویل نے 1945 میں پاکستان بننے سے 2 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا اینیمل فارم۔ اس کتاب میں جانوروں کا ایک فارم ہوتا ہے، اس فارم کا نام ہوتا ہے مینر فارم، اور فارم کے مالک کا نام ہوتا ہے مسٹر جان۔ یعنی اینیمل فارم ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر انسانوں کی حکومت ہوتی ہے۔ تو فارم کے سور ایک مہم چلاتے ہیں، باقی جانوروں کو انقلاب کے لیے راضی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جانور ہیں، ہمارے اوپر ہم میں سے ہی کسی کی حکومت ہونی چاہیے، یہ انسان ہم پر بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ سور سب کو انقلابی باتیں سنا کر بغاوت پر راضی کر لیتے ہیں اور اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ بغاوت ہوتی ہے، حملہ ہوتا ہے اور سارے جانور مل کر انسانوں کو فارم میں سے بھگا دیتے ہیں۔ پھر اس فارم کے اوپر صرف جانور رہ جاتے ہیں اور فارم کا نام مینر فارم سے اینیمل فارم رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن انسانوں کے جانے کے بعد وہ سور آپس میں ہی لیڈرشپ کے لیے لڑ جاتے ہیں۔ ایک سور تھا سنو بال، جو چاہتا تھا کہ جانوروں کے ویلفیئر پر کام کیا جائے، انہیں ایجوکیشن دی جائے، ان کا لائف سٹائل اپ گریڈ کیا جائے۔ لیکن ایک اور سور تھا نپولین، وہ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایجوکیشن سے شعور آئے گا اور شعور حکومتوں کے لیے کبھی بھی فیوریبل نہیں ہوتا، شعور حکومت کی موت ہوتا ہے۔ کہانی آگے بڑھتی ہے، نپولین سنو بال پر حملہ کرواتا ہے، اس کے خلاف سازش کرتا ہے اور دھاندلی کر کے خود لیڈر بن جاتا ہے۔ تھوڑے عرصے بعد انقلاب ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اینیمل فارم پر اصل مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ نپولین کے پاس مینجمنٹ، مینٹیننس، گورننس کا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا، کوئی پلان بھی نہیں تھا اور اس کا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود جب بھی نپولین کے خلاف کوئی بولتا یا شکایت کرتا تو نپولین اس کے اوپر اپنے پالتو کتے چھوڑ دیتا تھا۔ فارم کے حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے تھے، لیکن نپولین ہر چیز کا، ہر خرابی کا ذمہ دار سنو بال کو ٹھہراتا تھا۔ حالانکہ سنو بال کو نپولین نے خود کچھ عرصہ پہلے بغاوت کر کے، سازش کر کے فارم سے بھگایا تھا۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ چیز اس ناول میں یہ ہوتی ہے کہ نپولین اپنے حق میں خود اپنے لیے گانا بھی بنواتا ہے اور اپنے آپ کو بہادری کا میڈل بھی دیتا ہے۔ اس طرح جانوروں کے حقوق کے نام پر جو انقلاب شروع ہوا تھا وہ تھوڑے عرصے بعد انسانوں سے بھی زیادہ ظالم ہوتا چلا گیا۔ جانوروں کو پچھلا دور یاد آنے لگا کہ اس سے اچھا تو پچھلا دور تھا۔ مثال کے طور پر انقلاب کے دنوں میں سوروں نے کچھ نعرے بنائے تھے، لیکن انقلاب آنے کے بعد سوروں نے وہ سارے نعرے بدل کے رکھ دیے، وہ نعرے جن کو لگا کر وہ حکومت میں آئے تھے۔ انقلاب کے دنوں میں نعرہ لگا کہ 2 ٹانگیں بری ہیں، 4 ٹانگیں اچھی ہیں، لیکن بعد میں اس نعرے کو بدل دیا۔ اب نعرہ یہ بن گیا کہ 4 ٹانگیں اچھی ہیں لیکن 2 ٹانگیں بہتر ہیں، اور سور خود 2 ٹانگوں پہ چلنے لگ گئے۔ پہلے نعرہ تھا کہ کوئی جانور شراب نہیں پیے گا، بعد میں سور خود شراب پینے لگ گئے، اور نعرہ بن گیا کہ کوئی جانور حد سے زیادہ شراب نہیں پیے گا، اور وہ حد بھی سوروں نے خود ہی طے کرنی تھی۔ پہلے نعرہ تھا کہ تمام جانور برابر ہیں، پھر نعرہ بن گیا کہ سارے جانور برابر ہیں لیکن کچھ جانور زیادہ برابر ہیں۔ مطلب وہ انقلاب کی جتنی بھی باتیں تھیں وہ کہنے سننے میں تو بہت اچھی تھیں، لیکن ان میں سے کوئی بات بھی پریکٹیکل نہیں تھی۔ سلولی اینڈ گریجولی سوروں کے لائف سٹائل کی وجہ سے فارم کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ مس گورننس، مس مینجمنٹ، کرپشن انتہا کو پہنچ گئی۔ سور گائے کا دودھ رکھ لیتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارا دماغ کا کام زیادہ ہے اس لیے دودھ کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ پھر سوروں نے مرغیوں سے ڈیمانڈ کی کہ وہ اپنے سارے انڈے ان کے حوالے کر دیں، اور جب مرغیوں نے احتجاج کیا انہوں نے مرغیوں پر بھی کتوں سے حملے کروا دیے۔ سوروں کو خود تو کھانے کو بہت اچھا ملتا تھا، لیکن اینیمل فارم کے باقی جانور کھانے کو ترستے تھے۔ ہر وہ نعرہ جو لگا کر سور حکومت میں آئے تھے، حکومت ملتے ہی سور ان سارے نعروں سے، وعدوں سے، دعووں سے مکر گئے۔ اور ناول کے سٹارٹ میں جن انسانوں کو سوروں نے جانوروں کا دشمن بتایا تھا نا، بعد میں وہ انہی انسانوں کے ساتھ جا کر مل گئے، بلکہ انہی جیسے ہو گئے۔ ناول کا اینڈ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اینڈ میں کیا ہوتا ہے، انسان اور سور مل کر پارٹی کر رہے ہوتے ہیں اور باقی جانور کھڑکی سے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سور شراب پی رہے ہوتے ہیں، جوا کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اینڈ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخر میں جانوروں کے لیے یہ چیز جج کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ ان میں سے انسان کون ہے اور سور کون۔ دس واز ون آف مائی موسٹ فیوریٹ بکس۔ یہ صرف ایک بک کا اردو میں نے آپ کے ساتھ خلاصہ شیئر کیا ہے۔ اگر آپ نے اس سے ملتی جلتی کوئی سٹوری کبھی ریئل لائف میں کہیں دیکھی ہو، ڈو شیئر ان دا کامنٹس۔ اللہ حافظ۔